حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آگے سے جواب دیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس کا نکاح کیا جائے، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اور اگر کہیں بات کرے تو اس کی باتیں سنی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ایک مسلمان فقیر وہاں سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ اگر یہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو کوئی اس سے نکاح نہ کرے، اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کہیں بات کرے تو اس کی باتیں نہ سنی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان جیسوں سے زمین بھر جائے یہ اکیلا اس سے بہتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور دلیل کے نقل کیا کہ رشتہ کرنے میں دینداری کو دیکھا جائے، کہ جو متقی ہے، دیندار ہے، وہ دوسروں سے بہتر ہے۔ اس پر یہ دلیل دی کہ ایک کافر بندہ جب گزرا جو مالدار تھا، سردار تھا، بڑا تھا دنیا کے اعتبار سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ تو اتنا قابل ہے، مالدار ہے، دنیا کے اعتبار سے کسی کو نکاح کا پیغام دے تو لوگ رشتہ دے دیں گے، کسی کی سفارش کرے تو مانی جائے گی، اگر کہیں کھڑے ہو کر دو چار باتیں کسی کو سناتا ہے لوگ سنیں گے کہ اس کی بڑائی کا، مرتبے کا لحاظ کر کے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ پھر ایک غریب مسلمان فقیر صحابی گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو اب دنیا کے اعتبار سے، وہ مال کے اعتبار سے، جاہ و منزلت کے اعتبار سے کمزور تھا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو نکاح کے لیے رشتہ بھی کوئی نہ دے، اگر کسی کی سفارش کرے تو لوگ نہ مانیں، اور کہیں دو چار باتیں کرنے بھی لگے تو لوگ نہ سنیں، کہ یہ انتہائی کمزور ہے دنیا کے اعتبار سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جیسوں سے زمین بھر جائے، کہ کافر جو تھا ان جیسوں سے زمین بھر جائے تو یہ دین کے اعتبار سے ان سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان اور کافر کا جب تقابل ہو تو کافر کا تو کوئی وزن نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، مچھر کے پر کے برابر بھی کافر کی وقعت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح مسلمانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرق مراتب رکھا ہے دین کے اعتبار سے، کہ انسان دینداری کو دیکھے کہ جو حافظ ہے، عالم ہے، جو نمازی ہے، اس کا ایک قدر کی جائے، اس کا اعتبار کیا جائے۔ جتنا انسان متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اتنا ہی وہ اس بندے سے جو اتنا متقی اور پرہیزگار نہیں، اتنا علم والا نہیں، اس سے کم درجے کا ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے بڑے کی تو قدر کرتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے قدر نہیں کرتے۔ حالانکہ دین کو بھی دیکھنا چاہیے، دین کے اعتبار سے بھی قدر کرنی چاہیے۔ تو رشتے میں بھی جیسا کہ کل تفصیلاً ذکر ہوا کہ اپنی اولاد کا، بہن بھائیوں کا، بیٹے بیٹی کا رشتہ کرتے وقت انسان کو اگر مختلف رشتے مل رہے ہیں تو ان میں پھر دین کو ترجیح دے۔ اگر دو گھرانے اس کو مل رہے ہیں، دو بچے مل رہے ہیں یا دو بچیاں مل رہی ہیں، اب وہ دونوں میں سے دیکھے کہ دو دیندار کون سی زیادہ ہے، دنیا کا، مال کا اعتبار نہ کرے۔ جو بچہ دین کے اعتبار سے اچھا ہے بچی کا رشتہ اسے دے۔ اسی طرح جو بچی دین کے اعتبار سے اچھی ہے تو آپ اپنے بچے کے لیے اس کا رشتہ لو۔ تو اگر مختلف رشتے ملتے ہیں تو ان میں انسان دین کو ترجیح دے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کل بھی جیسا کہ حدیث ذکر کی، آج بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ جب معاملات کرنے ہوں تو ان میں دینداری کو ترجیح دی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔